علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے، اور ایک خاص دعا تمام مسلمان امہ کے لیے، اللہ پاک مسلمان جہاں جہاں بستے ہیں آپ ان سب کو دین کی دولت سے مالا مال کر دیجیے، اور ان کو سچ اور حق کے راستے پر چلائیے، ایمان والے راستے پہ چلائیے، آمین ثم آمین۔ جناب جس طرح سے حضرت نوح کی کشتی میں نوح علیہ السلام نے، اللہ نے حکم دیا تھا کشتی بنا لو، اور کشتی بنا کر اس پہ کچھ لوگ سوار کر لو، تو دیکھیں جب وہ طوفان آیا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت بھی دی کہ وہ کشتی پہ بیٹھ جائیں، اور دیکھیں جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی وہ تو ڈوب گئے، مر گئے اور تباہ و برباد ہو گئے، لیکن جنہوں نے مان لی اور وہ ایک سچے اچھے راستے پہ، حق کے راستے پہ، دین کے راستے پہ چلے گئے، تو دیکھیں وہ بچ گئے، اور پھر ان سے کئی نسلیں جو ہے نا وہ آباد ہوئیں۔ جناب اسی طرح میں کہنا چاہتی ہوں کہ ایمان کی دولت ہم سب مسلمانوں پر ہونی چاہیے اور پکی ہونی چاہیے۔ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق ہی اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں لگتا ہے ہم غلط ہیں اپنی اصلاح کر لیجئے، اصلاح کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، اصلاح کرنے سے یقین کریں کہ اللہ پاک خوش ہوں گے کہ آپ ان کے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں۔ جناب آج میں بہت 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 تلخ بات کرنے والی ہوں، اور وہ ہے اباؤٹ یوٹیوبرس، ٹک ٹاکرس اور بہت سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہوں گے، بٹ آئی نو دیٹ ٹو پلیٹ فارم، یوٹیوب اور ٹک ٹاک۔ تو جناب میں نے یہاں پہ دیکھا ہے یہ ایک بڑھتا ہوا رجحان ہے۔ اچھا میں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے محرم نامحرم کا جو ایک فرق ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر قرآن میں بتا دیا ہے۔ ہمیں کئی احادیث ملتی ہیں اس بارے میں، عورت کے پردے کے بارے میں ملتی ہیں کہ عورت کا پردہ گھر سے باہر تو فرض ہی ہے، لیکن گھر کے اندر بھی ہے۔ اب دیکھیے گھر کے اندر کون، آپ کے سگے دیور، آپ کے سگے بہنوئی، ان سے بھی ایک پردہ جائز ہے۔ اور پھر محرم نامحرم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جہاں مرد اور عورت ہوتی ہے وہاں شیطان ہوتا ہے، شیطان ان پر غالب ہوتا ہے، اور شیطان کا کام ہوتا ہے بھڑکانا، ٹھیک ہے؟ یہ سب چیزیں ہو گئیں۔ اب جناب آتے ہیں یوٹیوبرز اور ٹک ٹاک پر۔ میں بہت ٹائم سے ایک رجحان دیکھ رہی ہوں کہ یہ لوگ اپنی پروموشن کے لیے اور ویوز گین کرنے کے لیے، اور اوبویسلی ہر کوئی یہاں پر آیا ہوا ہے کمانے کے لیے ہی، اپنی ارننگ کے لیے ہی، اس کے لیے بھی جو ہے نا وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت سے یوٹیوبرز تو اور ٹک ٹاکرز تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے تو حدیں ہی ختم کر دی ہیں اپنی، تو ان کے لیے تو الفاظ بھی نہیں ہے مذمت کرنے کے لیے۔ لیکن میں نے دیکھے ہیں کہ بہت یوٹیوبرز ایسے ہیں کہ جو بہت اچھے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، پر وہ اپنی زندگی سے اگر ایک چیز نکال دیں تو ان کا کام پھر بھی چلتا رہے گا۔ میں یہاں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو فیملیز کو انوائٹ کرتے ہیں اپنے گھروں میں اور اتنے اتنے دن رہتے ہیں، پھر ان کے ساتھ گھومنے پھرنے بھی جاتے ہیں، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہی، میں بہت نوٹس کر رہی تھی بہت ٹائم سے، اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ مل کر وہ لوگ جن کو آپ یوٹیوب پلیٹ فارم سے پہلے جانتے ہی نہیں تھے، ان نون پرسن، ان سے آپ دوستیاں کرتے ہیں، اور پھر دوستیاں گھر تک لاتے ہیں، اور پھر نامحرم اور محرم کا تقدس جو ہے وہ پامال ہوتا ہے۔ لائک دیکھیں کہ جو بہن بھائی ہیں نا وہ آپ کے بلڈ ریلیشن کے ہیں، اس کے علاوہ کوئی آپ کا بہن بھائی نہیں ہے۔ بہن کہنے سے بہن نہیں بنتی اور بھائی کہنے سے بھائی نہیں بنتا، یہ حقیقت ہے اور یہ فیکٹ ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ ان کو گھر تک لاتے ہیں، گھر میں اگر ایک فیملی کو آپ انوائٹ کر رہے ہیں اس میں بچے ہیں، ان میں جوان بچیاں بھی ہوں گی، بیٹے بھی ہوں گے، پھر وہ میاں بیوی خود جب دوسروں کے گھر میں جاتے ہیں تو ادھر کا جو مرد ہے وہ دوسری عورت کے لیے نامحرم ہے، اور وہاں کی جو عورت ہے وہ دوسرے مرد کے لیے نامحرم ہے۔ پھر آپ لوگ کئی کئی دن ایک ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہنستے ہیں، بولتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ اچھا نہیں ہے۔ میں یہاں کسی پر تنقید کرنے نہیں آئی ہوں، میں تنقید نہیں کر رہی، میں چاہتی ہوں کہ ہر کوئی اپنی اصلاح کر لے، تھوڑی کوشش کر لے اپنی اصلاح کی بحیثیت مسلمان، کیونکہ دیکھیں آپ لوگ تو فیمس یوٹیوبرز وغیرہ ہیں، بہت سے ایسے ہیں کہ ان کو ضرورت بھی نہیں ہے اس طرح کی پبلسٹی وغیرہ کی اور اس طرح ویوز لینے کی۔ دیکھیے دین کو سمجھیے، دین کو سمجھیے، دین کو سمجھیے، دین سب سے پہلا ہے، اس کو پرائیورٹی دیجیے۔ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے اس کو پرائیورٹی دیجیے، بجائے اس کے کہ آپ دنیاوی رشتوں میں ایسے گھومے ہوئے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا حرام حلال کیا ہے، آپ کو نہیں پتہ چل رہا جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ یہ مرد جو ہے وہ محرم ہے نامحرم ہے، نہیں، آپ لوگوں نے اس فرق کو ختم کر دیا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے سگے بہنوئی اور دیور وغیرہ سے جو ہے نا، بھابھیوں سے جو ہے نا وہ سالیوں
شادیوں سے ایک لمٹ تک کے لیے ہمیں رکھا ہے اور ان سے پردہ کرنا جائز ہے، تو کس طریقے سے آپ لوگ ان فیملیز کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جو دن سے ملے ہوئے آپ کو جمعہ 8 دن ہوتے ہیں سوری. تو آپ لوگ اس چیز کو سمجھیے، یہ چیز اچھی نہیں ہے، پلیز اپنی اصلاح کیجیے. آج میری بات سب کو میجورٹی کو بہت بری لگی ہوگی، لیکن پلیز سوال اپنے اللہ سے کیجیے، کسی دن اپنے ضمیر سے بیٹھ کے کیجیے گا کہ واقعی یہ آپ لوگ صحیح کر رہے ہیں. آپ یوٹیوبرز تو بن چکے ہیں، ٹک ٹاک پر تو آ چکے ہیں، لیکن اس کو کس طریقے سے آپ یوز کر رہے ہیں، اس کا یوز کرنا آپ کے لیے گناہ کا باعث تو نہیں بن رہا. مطلب آپ ایسا تو کچھ نہیں کر رہے کہ وہ گناہ کے زمرے میں آ رہا ہو. اس چیز کو آپ خود جج کر سکتے ہیں. اور ہم تو وہ مسلمان قوم ہو چکے ہیں جناب کہ جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے سیدھی راہ دیکھنے کے لیے قرآن و پاک بھیج دیا، اور ہمارے پاس ہمارے نبی کی سنت ہے ماشاءاللہ سے. ہم ان کو فالو کرنے کے بجائے جو ہے نا وہ اپنے پسند کا دین بنا لیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ایک عورت ہے نا تو وہ پردہ نہیں کرتی، اور اگر وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں پردہ آنکھوں کا ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ شاید میں بھی بہت پہلے ایسی ہی تھی، میں کہتی تھی نہیں نظر صحیح ہونی چاہیے، پردے کی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ سب غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا. جو اللہ نے احکامات اتار دی ہیں وہ اتار دی ہیں، تو وہ ہم کو فالو کرنے. تو اصلاح تو کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے نا. آپ لوگ پلیز اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے، اور کسی کی دل آزاری ہو، کسی کو برا لگا ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. اور میری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہوں تو پلیز شیئر، لائک اینڈ سبسکرائب. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ حافظ، اللہ نگہبان.